بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بیٹے کا واقعہ۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا بہت نیک اور متقی تھا۔ وہ ولی اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا اور فقیری اختیار کر گیا تھا۔ بادشاہ کا یہ بیٹا بالکل فقیروں کا سا لباس پہنتا، سادہ زندگی گزارتا۔ بادشاہت اور دنیا کی مال و دولت اس کے آگے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ بادشاہ اکثر اپنے اس بیٹے سے ناراض ہوتا اور کہتا کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور تمہیں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ اس کا لباس کیسا ہے، یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے ایک دن کہا کہ اچھا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، کسی ایسی بستی یا علاقے میں چلا جاتا ہوں جہاں کے لوگ نہ آپ کو پہچانتے ہوں نہ مجھے پہچانتے ہوں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر بادشاہ ہارون رشید خاموش ہو گیا، لیکن وہ بیٹا اگلے دن وہاں سے چلا گیا، کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک جھونپڑے میں زندگی گزارنے لگا، جہاں وہ صرف اللہ کا ذکر کرتا اور ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا۔ جو وہ ایک دن کماتا وہ پورا ایک ہفتہ وہ کھاتا۔ اس کے بعد پھر وہ اگلے دن ایک ہفتے کے بعد مزدوری کے لیے جاتا اور ایک دن مزدوری کر کے واپس آ جاتا۔ اس کا یہی معمول تھا۔ باقی کا تمام وقت وہ عبادت اور ریاضت میں گزارتا۔ اس علاقے میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر کی ایک دیوار گر گئی۔ وہ اس دیوار کی مرمت کے لیے مستری اور مزدور کی تلاش کے لیے بازار میں پہنچے، بغداد کا بازار جہاں مزدور اور مستری بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی نظر ایک نوجوان آدمی پر پڑی جو ان مزدوروں میں بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جس کے چہرے پہ اللہ کی عبادت کا نور تھا۔ چنانچہ یہ اسے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ یہ خود بھی بہت نیک تھے۔ انہوں نے جا کے اس سے کہا کہ اے نوجوان، مجھے اپنے گھر کا کام کروانا ہے۔ اس پر وہ نوجوان بولا، جی ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر کا کام کروں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ مزدوری کرنے کے لیے یہ شرائط رکھ رہا ہے۔ انہوں نے بولا، جی بولو۔ تو آگے سے یہ لڑکا بولا کہ میں نماز کے وقت کوئی کام نہیں کروں گا، کسی کی نہیں سنوں گا، جیسے یہ اذان ہوگی پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں سارے کام چھوڑ کے نماز ادا کروں گا۔ تو بزرگ بولے، ٹھیک ہے۔ وہ اس نوجوان کو گھر لے آئے۔ وہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا رہا، زمین کی کھدائی کر رہا تھا کہ اتنے میں اذان شروع ہو گئی۔ اس نے وہ کام ادھر ہی چھوڑا اور نماز کی تیاری کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے نماز ادا کی اور شام کو اس نے اتنا کام کیا کہ جتنے 10 مزدور مل کر بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بزرگ آدمی بہت خوش ہوا۔ اگلے دن پھر وہی دوبارہ اس کو لینے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ نوجوان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان پورے ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتا ہے، باقی کے دن وہ گھر میں بیٹھتا ہے اور ریاضت اور عبادت کرتا ہے۔ وہ بہت نیک اور متقی انسان ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ پورا ہفتہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ دن آیا جس دن اس نے مزدوری کے لیے آنا تھا تو وہ پھر ادھر ہی پہنچے جہاں مزدور اور مستری بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں سے جا کر پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آج پھر نہیں آیا۔ وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے اس کا ٹھکانہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ اس کا ایک جھونپڑا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ اس جھونپڑے کے پاس پہنچے، آواز دی اور جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑے میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان شدید بخار میں مبتلا زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ کا بستر ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچے تو وہ نوجوان بولا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ یہ ایک انگوٹھی ہے اور ایک قرآن مجید، یہ آپ نے خلیفہ ہارون رشید تک پہنچانا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت مصروف انسان ہے، وہ جلدی تمہاری بات نہیں سنے گا، اس لیے جب وہ اپنے محل کی طرف آ رہا ہوگا
تو اس کو دور سے آواز دینا اور کہنا کہ تمہاری کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، تو پھر وہ تمہاری بات سنے گا۔ اور یہ کچھ پیسے ہیں، یہ میرے کفن کے لیے ہیں، اس سے تم میرے لیے کفن خریدنا اور مجھے کفنانا اور میرا جنازہ پڑھ کر مجھے دفنا دینا۔ وہ بزرگ بہت دکھی اور افسردہ ہوئے، اور اس نوجوان کے سفر آخرت کے لیے اسرائیل وہاں آ گئے اور اس کی روح قبض کی اور اس کو لے گئے۔ چنانچہ یہ بزرگ اس کو کفنانے اور دفنانے میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم 2-4 آدمی تھے جنازے کے لیے، پر یہ نہیں جانتا کہ وہ دنیا کہاں سے آئی کہ اس کے جنازے میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ اس کو دفنانے کے بعد یہ بزرگ وہ امانتیں لے کر خلیفہ ہارون رشید کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کا ایک لشکر دیکھا، جس میں خلیفہ ہارون رشید گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف روانہ تھے۔ انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کو زور سے آواز دی، اے بادشاہ سلامت، میرے پاس آپ کی کچھ امانتیں ہیں جو میں آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید رک گئے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو لے کر میرے محل میں آؤ۔ سپاہی ان کو لے کر محل میں آئے۔ بادشاہ سلامت اپنی کرسی پر بیٹھے اور پوچھا، ہاں جی، کون سی امانتیں تھی؟ تو وہ بزرگ بولے کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا مزدوری کرتا تھا، وہ بہت نیک اور درویش آدمی تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، بخار کی شدت کی وجہ سے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی کچھ امانتیں ہیں جو آپ تک پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، جس میں ایک قرآن مجید ہے، ایک انگوٹھی ہے اور ایک خط ہے۔ بادشاہ وہ انگوٹھی اور قرآن مجید دیکھ کر پہچان گیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، یہ تو میرے بیٹے کے پاس تھی، یہ قرآن مجید میں نے اس کو خرید کر دیا تھا، اور یہ انگوٹھی اس کی ماں نے اسے دی تھی کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کر اس سے گزارا کر لے، لیکن اس نے وہ بھی استعمال نہیں کی اور مجھ تک واپس پہنچا دی۔ اور جب خط کو کھولا گیا تو خط میں لکھا تھا، اے میرے دوست، دنیا کے نشے میں غرق نہ ہو جانا، بے شک مال جانے والا ہے، وقت گزرنے والا ہے، اور جب تم کسی کے کندھوں پہ جنازہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھو تو یہ یاد رکھنا کہ ایک دن تمہارا جنازہ بھی قبرستان کی طرف کندھوں پر رکھ کر لے جایا جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا تو وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور بولا، ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ دین کا بادشاہ تھا، اسے دنیا سے کچھ غرض نہ تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ بادشاہ نے خود سفر کیا اور اس کی قبر تک پہنچا۔ جب اس کی قبر کے پاس پہنچا تو زار و قطار روتا رہا اور اس کی قبر کے اوپر گر گیا، دعائیں مانگی، اور پھر اپنے بیٹے کی موت کے دکھ میں اس نے ایک مرثیہ لکھا، جس میں اس نے کہا، میرے بیٹے، تم نے موت کا پیالہ مجھ سے پہلے پی لیا، حالانکہ میں نے بھی تو پینا تھا۔ بے شک تم زندگی میں بھی اور موت میں بھی مجھ سے آگے نکل گئے۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل رول اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔